کہانی قوم لوط علیہ السلام، تیسری قسط۔ جس لمحے لوط علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، عین اسی لمحے کچھ دور ایک بستی میں مقیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ علیہ السلام بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے، چنانچہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھول کر دیکھا کہ دو نہایت خوبصورت نوجوان دروازے پر کھڑے ہیں۔ دونوں نوجوان نہایت خوبصورت اور صاف شفاف چہرے کے مالک تھے اور معصومیت ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ دونوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ نے جواب دیا۔ سلام کے بعد دونوں نے عرض کیا کہ وہ مسافر ہیں، اس لیے کچھ وقت کے لیے آپ علیہ السلام کے ہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور دونوں کو مہمان خانے میں بٹھا کر خود ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت اور پانی رکھا، لیکن دونوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے تو آپ کو کچھ شک ہوا، اس لیے آپ نے خوف اور تعجب کے ساتھ دونوں کو گھور کر دیکھا تو دونوں یک زباں ہو کر بول اٹھے کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم آپ کے رب کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہوں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ کے قریب ہی آپ کی بیوی بھی کھڑی تھی جو بوڑھی ہی ہو چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی ہنستے ہوئے اور حیرانگی سے پوچھا کہ اب تم ہمارے پاس اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہو، جبکہ ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی کام مشکل نہیں ہے، اور ہم آپ کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے کام سے تو نہیں آئے؟ دونوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، آپ کی بستی سے کچھ دور لوط علیہ السلام کی بستی ہے، جو ظلم اور بدکاری میں حد سے آگے نکل گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر مقررہ وقت پر عذاب مسلط کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اس لیے آپ کے ہاں سے نکل کر ہم سیدھا لوط علیہ السلام کے ہاں جانے لگے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں جو میرے بھتیجے ہیں، کہیں وہ بھی عذاب کی ضد میں نہ آ جائیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ بے فکر رہیں، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو ہم بچا لیں گے، ماں سوائے ان کی بیوی کے جو ان کے خلاف کافروں کی طرفداری کر رہی ہے۔ اس کے بعد دونوں فرشتے وہاں سے نکل گئے، اور جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، دونوں لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر ایسے پہنچے کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے لوط علیہ السلام کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ دونوں نے اس سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات کے لیے آپ کے ہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیٹی نے جب دو نہایت ہی حسین نوجوانوں کو دروازے پر دیکھا تو پہلے تو دروازے سے سر نکال کر ادھر ادھر جھانک کر دیکھا کہ کسی نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، اور پھر دونوں کو دروازے کے اندر آ کر کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا تاکہ وہ اپنے والد سے اجازت لے سکے۔ دروازہ اندر سے بند کر کے سیدھا وہ اپنے والد کے کمرے کی طرف تیزی کے ساتھ چلی گئی اور والد کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو بیٹی جھٹ سے اندر آئی اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ دو نہایت حسین اور خوب رو نوجوان مسافر آئے ہیں اور آج رات وہ ہمارے گھر پر پناہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بیٹی کو کہا کہ ان کو اندر لے آؤ۔ بیٹی دونوں نوجوانوں کو آپ علیہ السلام کے کمرے میں لے آئی۔ آپ نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بیٹی سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو
کہ میرے کمرے میں آئے۔ آپ دونوں نوجوانوں سے حال چال پوچھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ یہ دو نوجوان آج رات کے لیے ہمارے مہمان ہیں اور میرے کمرے میں میرے ساتھ رہیں گے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دو۔ بیوی نے جب دو نہایت حسین جوانوں کو اپنے شوہر کے کمرے میں دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید ان کا شوہر ان کو اپنی جنسی تسکین کے لیے لائے ہیں اور اپنی قوم سے چھپا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے کمرے سے نکلتی ہی وہ سیدھا گھر کے دروازے کی جانب چلی گئی اور اپنے پڑوس کے گھر میں رشتہ دار مردوں کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جنسی تسکین کے لیے نہایت خوبصورت جوان اپنی قوم کی نظروں سے بچا کر اپنے کمرے میں چھپا رکھے ہیں۔ یہ پیغام دینے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر آئی اور مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی۔ اسی دوران پڑوسی مردوں نے پوری بستی کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ آپ علیہ السلام کے ہاں دو نہایت خوبصورت جوان آئے ہیں۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں یہ بات پوری بستی میں پھیل گئی اور بستی کے سب مرد آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور زور زور سے چلانے لگے کہ لوط، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے دو خوبصورت جوانوں کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، اس لیے اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو دونوں جوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہانی ابھی جاری ہے، اگلی قسط انجام پر مشتمل ہے۔